السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. محترم حضرات، ہم اور آپ ان قریب جو ہے شب برات کے موقع پہ داخل ہو چکے ہیں اور ان قریب ہم اور آپ شب برات منائیں گے. محترم حضرات، یقیناً اس ماہ مبارک کی یعنی شعبان کی بڑی فضیلت ہے، اور یہ شعبان مہینہ ہی رمضان مبارک کی تیاری کے لیے ہے. اب تیاری ہمیں عبادت کی کرنی ہے، لیکن عبادات سے زیادہ ضروری گناہوں سے بچنا ہے. اگر ہم گناہوں سے نہیں بچیں گے تو پھر عبادت کا وہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا جو ہونا چاہیے. اور عبادات کے اندر خاص کر ہمیں فرائض کا بہت زیادہ دھیان دینا ہے. فرائض کے ادائیگی کے بغیر کوئی بھی نوافل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. اب ہم خاص اس موضوع کی طرف آتے ہیں یعنی شب برات. اس موقع پر ہم عبادت سے زیادہ گناہ کر بیٹھتے ہیں. یہ ہم خاص کر اپنے نوجوانوں کے لیے کہہ رہے ہیں، کیونکہ جو رات ہمارے لیے عبادت کی رات تھی، جو رات ہمارے لیے اللہ سے مانگنے کی رات تھی، جو رات اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کی رات ہے، جو رات اللہ کے سامنے اپنی جھولی پھیلانے کی اور اللہ سے مانگ کر اپنی جھولیوں کو بھرنے کی ہے، اس رات کو بھی ہم جو ہے کھیل کود اور تماشوں میں گزار دیتے ہیں. یہ بہت افسوس کی بات ہے. یہ رات روڈوں پر جو ہے فراٹا بھرنے کے لیے نہیں، بلکہ مسجد کے کونوں میں یا گھر کے اپنے یکسوئی میں اللہ کے سامنے رونے کی رات ہے. یہ رات باہر گھومنے ٹہلنے کی نہیں، بلکہ یہ رات جو ہے اللہ کے سامنے اپنی زندگی بھر کے گناہوں کو دھونے کی رات ہے. یہ رات جو ہے روڈوں پر فراٹا بھرنے کی نہیں، بلکہ سناٹے میں بیٹھ کے اللہ کے سامنے آنسو بہانے کی رات ہے. اس رات کو آپ علیہ السلام نے عبادت کی ہے اور آپ قبرستان بھی گئے ہیں. دیکھیے، قبرستان آپ علیہ السلام پوری عمر میں ایک بار گئے ہیں، تو ہم ایک بار جا سکتے ہیں، لیکن اس کو خاص کر ایشو بنانا یا اس کو ضروری سمجھنا یہ کوئی شریعت کی بات نہیں ہے. اور خاص کر آج کل کے ماحول میں، اور خاص کر ہمارے ملک کا جو ماحول ہے جیسا ہے، اور ان کا بھی تہوار ہے، ہمارا بھی تہوار ہے، تو ایسے موقعوں پر ہم ان چیزوں سے پرہیز کریں. خوردن بازی سے اور جو ہے موٹر سائیکلوں کے فراٹے بھرنے سے رات عبادت کرنے کی ہے، نہ کہ یہ گھومنے اور ٹہلنے کی، نہ تو جو ہے یہ جو ہے تماشا کرنے کی. ہم جو ہے عبادت سے زیادہ تماشے میں لگ جاتے ہیں، جو کہ ہمارے لیے بہت ہی خطرناک چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو عمل کے لیے بنایا ہے، یعنی مسلمان ہر اعتبار سے اس کے عمل سے، اس کے قول سے، اس کے فعل سے امن دکھے. اور امن کی رات بھی ہم جو ہے سڑکوں پر گھومتے ہیں، اڑن بازی کرتے ہیں، پٹاخے بازی کرتے ہیں، آتش بازی کرتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں کہ ایک موٹر سائیکل پہ چار تین سوار ہو کر کے اور جو ہے ہم رولز کی دھجیاں اڑاتے ہیں. تو یہ کہیں اسلام دعوت نہیں دیتا ہے، یہ تو اسلام کے لیے دھبا ہو جاتا ہے. ہم مسلمان جہاں بھی ہے، جس حال میں بھی ہے، جس پوزیشن میں بھی ہے اور جس شعبے میں بھی ہے، وہ اسلام کا نمائندہ ہے. آپ علیہ السلام کا امتی ہے اور آپ علیہ السلام کا غلام ہے. اس لیے اس کو ہر شعبے میں اس کو اپنی غلامی کا جو ہے اپنے غلامی کا پرچم لہرانا چاہیے اور اپنی غلامی کا ثبوت دینا چاہیے. ہر جگہ جہاں بھی ہوں ہم امن کے پیغمبر ہوں، ہم امن کے جو ہے امن کے پیغمبر ہوں اور امن دینے والے ہوں. ایسا نہ ہو کہ ہمارے ذریعے سے اسلام بدنام ہو. تو اس لیے میں محترم دوستوں، میں اس موقع پر خاص کر آپ حضرات سے اور نوجوانوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اس رات کو ہم گھومیں اور ٹہلیں نہ، بلکہ جتنی ہو سکے ہم سے عبادت کریں. اگر نئی رات ہم جاگ سکتے ہیں تو مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کر کے اور فجر کی نماز ہم جماعت کے ساتھ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ ہمیں رات بھر عبادت کا ثواب مل جائے گا. اور اس پر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدے بھی ہیں. اور عبادت وہی ہے، جاگنا اتنا ہی ہے جتنی دیر ہم عبادت کریں. لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ رات بھی ہماری چائے ناشتے میں اور کھانے پینے میں گزر جاتی ہے، اور سڑکوں پر جو ہے سناٹا، سڑکوں پر اپنی گاڑیوں کو دوڑانے میں اور آتش بازی میں. تو ان چیزوں سے ہم پرہیز کریں اور اس رات ہم اپنی پوری قوم کے لیے، پوری امت کے لیے اللہ سے مانگیں، کیونکہ آپ علیہ السلام نے اس رات پوری امت کے لیے مانگا تھا. ہم اور آپ کے لیے وہ روئے تھے، ہم اور آپ کے لیے انہیں آنسو بہائے تھے، اور اتنی لمبی عبادت کی تھی کہ آپ کے پیر مبارک پر فرم آ گیا تھا.
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ مجھے یہ گمان ہوا کہ کہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی روح پرواز تو نہیں کر گئی۔ میرا دل جب مچلنے لگا اور میں پریشان ہونے لگی تو میں پریشان ہو کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تلووں پر میں نے جب ہاتھ لگایا تو ذرا سی حرکت ہوئی تو میری جان میں جان آئی۔ تو جو نبی ہمارے لیے اتنا لمبا سجدہ کرے، جو نبی جس نبی کے پیر پر ہمارے لیے ورم آ جائے، اس نبی کے ہم ماننے والے ہیں، اس نبی کے ہم شہدائی ہیں، اور ہم عبادت کے راتوں میں بھی ہم روڈوں پر جو گھومیں، ہم جو ہے گلیوں میں شور مچاتے پھریں، اور ہم جو ہے اپنے ہم پھر کون سے اسلام کی ہم دعوت دیتے ہیں؟ اگر یہی اسلام کی ہم دعوت دیتے ہیں تو یقین مانیے کہ یہ پھر ہمارے ذریعے سے اسلام بدنام ہو رہا ہے، ہم اسلام کے روڑے بن رہے ہیں، اور جبکہ اسلام کا روڑا بننے والا ظاہر سی بات ہے کہ وہ نہ اس کی دنیا میں کوئی جگہ ہے نہ آخرت میں جگہ ہے اللہ کے ہاں۔ اس لیے میرے نوجوانوں خاص طور آپ سے میری گزارش ہے کہ اس رات کو ہم عبادت کی رات بنائیں، اس رات کو ہم اللہ سے مانگنے کی رات بنائیں، اس رات کو ہم اپنے گناہوں سے معافی کا سبب کی رات بنائیں، اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور علی الاعلان یہ اعلان کرتا ہے کہ ہے آج کی رات کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، آؤ خالیاں جھولی خالیاں لے کر کے میں اسے بھر دوں، آؤ گناہوں سے لے کر کے میں ان کو معاف کر دوں۔ تو اس لیے اور وہ اللہ تعالیٰ صبح صادق تک برابر اعلان کرتا رہتا ہے، اس لیے کھانے پینے کے لیے پوری عمر پڑی ہے، گھومنے ٹہلنے کے پوری عمر پڑی ہے، یاری دوستی نبھانے کے لیے پوری عمر پڑی ہے، ہم اس رات کو خاص عبادت کی رات بنائیں۔ ہاں ہمارے پاس موقع ہو تو ہم قبرستان جائیں، ورنہ یہاں سے بھی ہم جو ہے اپنے مردوں کے لیے اور اپنے بزرگوں کے لیے اصالہ ثواب کر سکتے ہیں۔ ماحول خراب ہے، ماحول ایسا نہیں ہے کہ ہم راتوں کو گھومے ٹہلیں، اس لیے ہم اس سے پرہیز کریں، چونکہ گناہ ہم کرتے ہیں، غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں، لیکن اس کا خمیازہ پوری امت کو اور پوری قوم کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اس لیے ہم جو ہے صحیح اسلام کے نمائندے بنے، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح سپاہی بنے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم صحیح غلام بنے، جس کی وجہ سے اسلام کا بول بالا ہو، جس کی وجہ سے لوگ اسلام کی طرف آئیں، جس کی وجہ سے اسلام کو لوگ اچھا سمجھیں، ہم اسلام کے حقیقی ترجمان بنے۔ تو اس لیے اس رات میں میری بہت مؤدبانہ اور بہت اس سے گزارش ہے دل سے کہ آپ حضرات ان باتوں کو دھیان دیں۔ جب آپ صحیح عبادت کریں گے تو انشاءاللہ وہ سارے فضائل آپ کو حاصل ہو جائیں گے جو فضائل احادیث شریف کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ جن راتوں میں عبادت کا ثواب زیادہ ہے، جن جگہوں پر عبادت کا ثواب زیادہ ہے، اور جن جگہوں پر دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، جن اوقات میں، جن مہینوں میں، جن راتوں میں، جن دنوں میں، تو یہ بھی ہے اس کا پہلو کہ اس رات میں گناہ کرنے کا وبال بھی زیادہ ہے، ان موقعوں پر گناہ کرنے کا وبال بھی زیادہ ہے، ان جگہوں پر گناہ کرنے کا وبال بھی زیادہ ہے، پکڑ بھی زیادہ ہے۔ اس لیے ان راتوں کو ہم کھلواڑ نہ بنائیں، ہم جو ہے شعبے بازی کے لیے نہ راتوں کو کریں۔ تو اس لیے میرا مطلب دوستو بہت مؤدبانہ درخواست ہے کہ آپ نے فضائل تو بہت سنے ہوں گے، لیکن فضائل ہمیں اسی وقت حاصل ہوں گے جب ہم ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اور آپ کے جانثار صحابہ کے طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم نے اپنی منمانی دکھائی، اپنے اعتبار سے عبادت کی، تو پھر اللہ کے ہاں ہماری کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کے ہاں وہی عبادت قابل قبول ہے جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہوئی ہے۔ اور پھر دوسرے دن کا روزہ ہے، روزہ نفلی ہے، ہم چاہیں رکھیں اور چاہیں نہ رکھیں، لیکن رکھ لیں تو بہت بڑا ثواب ہے، لیکن اگر کوئی نہ رکھے تو اس کو ہم تعاون تشنی کا شکار نہ بنائیں۔ ایسے ہی رات کو عبادت ہے، ہم عبادت کریں، بہتر یہ ہے کہ اپنے گھروں میں کریں، اور اگر ہمارے گھروں میں ماحول نہیں ہے تو پھر مسجدیں ہیں، لیکن سناٹے کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ مسجد کو ہم اللہ کا گھر سمجھیں۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، جب ہم ایک بڑے آدمی کے گھر میں جا کے شور نہیں مچا سکتے، ہم وہاں اس کے گھر کی بے ادبی نہیں کر سکتے، تو مسجد تو اللہ کا گھر ہے، ہم اللہ کے گھر کی توہین کیسے کر سکتے ہیں؟ حالانکہ ہم توہین کرتے نہیں ہیں، لیکن ہم سے کچھ نادانی میں اور ناعلمی میں ایسے عمل سرزد ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ بجائے ثواب کے ہمیں گناہ ملتا ہے۔ تو اس لیے مسجد کا بھی احترام کریں، اور خاص کر ہم اپنے اسلام کے صحیح نمائندے بنیں، صحیح ترجمان بنیں کہ جس سے اسلام سے لوگ قریب آئیں۔ آج کل کا ماحول ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام کے لیے کیا کیا دنیا کر رہی ہے، کتنا مٹانے کے لیے، کتنا بدنام کرنے کے لیے، تو ہم بھی تو اپنے اندر غور کریں کہ کہیں ان کا حصہ تو نہیں ہے۔ کم از کم ہم مسلمان ہیں تو ہم تو صحیح اس کی ترجمانی پیش کریں۔ تو اس لیے یہ مختصر سا پیغام میری پوری امت کے نام ہے، کاش یہ پیغام ہر ایک امت کے فرد تک، جوان تک، بوڑھے تک اور جو ہے عوام تک پہنچے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل توفیق عطا فرمائے۔